جنگ عظیم دستک نہیں دے رہی ہے، آ چکی ہے. اور میں چونکہ کبھی میں نے کلیم نہیں کیا اور اللہ مجھے کلیم کرنے سے بچائے، لیکن جتنا کہ میں نے اس کو پڑھا ہے، اور چونکہ میری بیسک فیلڈ اور ایسکٹالوجی ہے، اینڈ ٹائمز، تو مجھے پتہ ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے آخری دور کی جنگوں کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی احادیث میں ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب جو 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا. اور یہ ویل للعرب والی حدیث بڑی لمبی حدیث ہے اور اس میں بہت کچھ بیان کیا ہوا ہے. اور وہ جو ویل للعرب کا مطلب ہے عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا، 3 مرتبہ فرمایا تھا. ان حدیثوں کو اگر جوڑیں نا تو اس میں ایک بہت بڑا نام ہے شیخ عمران حسین، جو آج بھی موجود ہیں. شیخ ناظم سائپرس میں ہوتے تھے، شیخ حشام امریکہ میں ہوتے تھے. ان تینوں نے بہت کام کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اور دنیا کے بہت بڑے بڑے اسکالرز ہیں، جن میں ایک ڈاکٹر عبدالصمد صارم، شاید عبدالصمد صارم ہے یا ڈاکٹر صارم، وہ یہ جامعہ الازہر کے مفتی ہیں اور بہت شاندار پرسنالٹی. ان کا تھیسز ہے اسکٹالوجی کے اوپر. جو کچھ حدیثوں کو انہوں نے جوڑا ہوا ہے نا، اور جو ان کی کتابوں سے مجھے ملا، جو میں نے پڑھا، کو تھوڑا بہت اللہ نے توفیق دے دی. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف رینڈم حدیثوں میں 3 قبیلوں کا ذکر ہے. اور ان حدیثوں کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ان 3 قبیلوں کی وجہ سے خطہ عرب تباہ ہوگا. ان قبیلوں کے نام ہیں عبد قیس، بنو حنیف، بنو تمیم. عبد قیس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے. سرکار نے نام لے کے کہا تھا، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں عبد قیس کی عورتوں کو بتوں کے آگے تھرکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پھر ایک اور حدیث ہے کہ خطہ عرب اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. عبد قیس کہاں آباد ہے؟ اے آئی کے کسی پلیٹ فارم سے، گوگل سے کسی سے پوچھئے کہ عبد قیس کہاں آباد ہے، اٹ ول ٹیل یو یو اے ای. اوکے، ٹیمپل کہاں بنا ہے؟ سارا کچھ ہو رہا کچھ. ٹھیک ہے. دوسرا قبیلہ جس کا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیثوں میں نام ملتا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ خطہ عرب اس میں تباہ ہوگا. اس کے آگے بھی 3 اور حدیثیں بتاتا ہوں، لیکن فی الحال یہ وہ ہے بنو حنیف. بنو حنیف موفا MOFA منسٹری آف فارن افیئرز سعودیہ کی، اس کے اوپر جائیں اور وہاں پہ FAQs میں بھی ایک کویشچن موجود ہے، یا وہاں پہ سرچ میں جا کے لکھیں کہ ان کا جو رائل فیملی ہے ان کا قبیلہ کون سا ہے. اٹ ول ٹیل یو بنو حنیف. بنو حنیف. اچھا، کہیں پیچھے جا کے ایک اور سرچ کیجئے گا، بنو حنیف آپ کو ایک اور جگہ بھی نظر آئے گا. مسیلمہ کذاب کا قبیلہ کون سا تھا؟ بنو حنیف. اچھا، تیسرا قبیلہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا بنو تمیم. بنو تمیم کہاں آباد ہے؟ گوگل سے پوچھئے گا، مجھے چھیڑ دیں. اٹ ول ٹیل یو قطر. تو آج جنگ کن ملکوں کے درمیان ہے؟ پوری UAE آ گیا، UAE، سعودیہ، قطر. آج میجر سیٹ اپ کہاں ہے؟ UAE، سعودیہ، قطر. باقی تو ان کے ساتھ ہے، باقی تو ان کے پیچھے ہیں. میجر تو یہی ہیں. سرکار نے کہا تھا ان تینوں کی وجہ سے ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آگے چل کے ایک اور حدیث، بلکہ 3 حدیثیں. میں جو کہ مختلف رینڈم حدیثوں کو جوڑ رہا ہوں، میں صرف وہ نا جیسے جگزا پزل کو جوڑ کے تصویر بنائی جاتی ہے. اور اس میں میری ذاتی تحقیق بھی نہیں ہے، میں ایسے اس کا کریڈٹ لوں، میرا کریڈٹ بھی نہیں. میں نے پڑھا ہے اور سیکھا ہے، اور میں نے یہ بہت سیکھا ہے شیخ ناظم سے، شیخ حشام سے اور شیخ عمران حسین سے. بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں. باقی کچھ کتابوں سے پڑھا. 3 حدیثیں رینڈم. ایک، رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے عرب کے ایک بادشاہ کا کہا کہ یہ بادشاہ جب آئے گا تو خطہ عرب میں تباہی کا آغاز ہو جائے گا، اور اس کا نام ایک جانور کے نام پہ ہوگا. فہد، چیتے کو کہتے ہیں. شاہ فہد کے دور سے چیزیں ٹریگر ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ نے کہا کہ جب عرب میں عبداللہ نام کا بادشاہ آئے گا تو جو ہے وہ آخری زمانے کے آثار شروع ہو چکے ہوں گے. فہد کے فوراً بعد کون سا بادشاہ ہے؟ شاہ عبداللہ. اس کے بعد ایک اور حدیث، اس میں بادشاہ کا نام نہیں لیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خطہ عرب کا ایک بادشاہ دنیا سے جائے گا، اس کے بعد 3 شہزادے حکومت کے لیے آپس میں لڑیں گے اور مدینہ ویران ہو جائے گا.
یس بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ جو سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہی تو ہو رہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ایز اٹ از ایکچولی ہوگا. پھر اب آ جاتے ہیں یہ جو ہمارے ارد گرد جنگ کھڑی ہے. میں نے بہت عرصہ پہلے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کریڈٹ نہیں لیتا, کریڈٹ اللہ کا ہے, میرا نہیں ہے, لیکن میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر میں کب داخل ہو جائیں آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. عمان, گلف, اور یہ بالکل آپ سے 60 کلومیٹر جو ہے نا نوٹیکل 60 نوٹیکل مائل جو ہے تقریباً 100 کلومیٹر بن جائے گا. چاہ بہار ہے, چاہ بہار اور گوادر کے درمیان اتنا ہی فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ, دیر از ناٹ این ایزی تھنگ. اس کے بعد جو ہے یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں جنگ, فارس کی جنگ, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چڑیاں باز کو مار دیتی ہیں, خود بھی مار جاتی ہیں, کوئی نہیں ہے, خود بھی وہ مار جاتی ہیں, لیکن باز کا غرور تباہ کر کے مرتی ہیں. تو اس وقت بڑے بڑے جو تھے ان کا غرور تباہ ہو گیا, ایران کا کچھ نہیں رہا. لیکن ایران جس کا تو ٹف ٹائم انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو دے دیا. ایران جس کا ماننے والا ہے نا, تو مجھے ایران کے ضمن میں افتخار عارف صاحب کا ایک شعر بار بار یاد آتا ہے, حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا, لیکن تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا, ڈر ڈور ان کو کوئی نہیں رہا. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ایران کو بہت مار پڑی ہے. میرا بڑا لمبا عرصہ تہران میں گزرا جی, اور اب میں جب تہران کی تصویریں دیکھ رہا تھا تو میں پہچان ہی نہیں سکا کہ یہ وہی تہران ہے. جتنا خوبصورت وہ شہر ہوا کرتا تھا اتنا ہی ویران ہو گیا, کھنڈر ہو گیا. اس وقت یہ جو حدیث ہیں, یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں, یہ کچھ جذباتی باتیں نہیں کر رہا, میں نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ جو فیصلہ کن محاذ ہے نا, اس کے بارے میں نے ایک اور بات کہی تھی, یہ کچھ میں نے ڈاکومنٹ بنا کے جی بالکل. اس میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو بلڈ مون ہے نا, یہ بلڈ مون یہ بہت خطرناک ہوگا. اور اس سے پہلے سولر ایکلپس کی جب میں نے بات کی تھی کہ ایکویریس میں 5 پلینٹ آ گئے, 25 فروری کو چاند یہاں سے نکل جائے گا اور مارس آ کے بیٹھ جائے گا. مارس جو ہے وہ گریک میتھ میں جنگ کا دیوتا ہے, تو جنگ ٹریگر بھی اسی دن ہی ہوئی ہے. بالکل, آپ نے میرے ساتھ بھی ویڈیو کی تھی. ٹھیک ہے. 25 کو جب جو ہے وہ چاند نکل گیا اور مارس آیا تو چیزیں ٹریگر ہو گئیں. ابھی ہے وہاں پہ, ابھی میرا خیال ہے لمبا عرصہ تک اس کے امپیکٹ چلیں گے اب. اور پھر جب یہ ہوا تو ایک چیز میں نے کہی تھی, ایک چیز کا مجھے دکھ ہے, سچی بات ہے, سچے دل سے اس کی بڑی تکلیف ہے مجھے. میں نے اس میں عرض کی تھی کہ کوئی دنیا کا بڑا آدمی جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا, اور مجھے بالکل 100% میرے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آیت اللہ خامنائی وڈ بی دیٹ پرسن. میں بالکل یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, لیکن دیٹ واز, مجھے اس کی تکلیف ہے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ ایک بندہ اور جائے گا, اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک بندہ اور جائے گا, اور بڑی پرسنالٹی, بڑا ہاں کچھ نہ کچھ. اور دوسری میں نے اس میں بات کی تھی کہ پراکسی وارز ختم ہو جائیں گی. پراکسیز یعنی کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے جو لڑائی تھی وہ ختم ہو جائے گی, کھل کے سامنے آنا پڑے گا. آگے ہیں نا سارے کھل کے. اور پھر یہ جو ہے کہ یہ دوسری اس میں ایک اور چیز تھی کہ یہ جو پریڈکشنز کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری اتحادی طاقتوں کا اسلحہ ختم ہو جائے گا اور ایران کا نہیں ہوگا. اکثر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس جو سارا کچھ آ رہا ہے, ریڈار سسٹم کو اڑا دیا, سارا کچھ اڑا دیا, کچھ نہ کچھ ان کو مدد تو ہوگی نا سر, مدد تو ہوگی. مطلب یہ تھوڑی ہے اللہ کسی نہ کسی مدد غیبی بھی ہوگی, اللہ کسی سے کروا دیتا ہے سر. اللہ مطلب دیکھیں نا, اللہ کار ساز ہے نا, کردگار ہے, تو جان کن کہہ کے بھی تو نکال سکتا ہے. پھر اسرائیل کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اللہ کرتا خود ہے, کرواتا کسی نہ کسی بندے سے, کسی نے کر دیا ہوگا, کوئی نہ کوئی اللہ نے مقرر کر دیا. ان غریباں کا بھی تو کوئی ہے نا. آپ نے 40 سال سے ان کو تن کے رکھا ہوا ہے, 40 سال سے آپ نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. یعنی فرض کریں آپ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو روز ایک تھپڑ ماریں, 40 سال تک مارتے رہیں, تو جب 40 سال کے بعد اس کو موقع ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ایسا کرے گا جو ایران نے کیتا ہے. تو یہ ایک قدرت نے اس کو موقع دیا ہے, وہ دل میں اس تیاری کرتا رہا 40 سال اس نے میزائل بنائے, ڈرون بنائے, یہ کیا وہ کیا, وہ اتنا اس کے اندر اتنی کمال کی اس نے ایکسیل کر لی ہے تو 100 سال سوچ نہیں سکتے تھے کہ جو اس نے کر دیا. سر یہ کب تک آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے؟ کم از کم 2 سال.
2 سال یہ جنگ چلے گی؟ یہ جنگ پاز ہو جائے گی ان قریب، شاید پاز ہو جائے، پاز ہوگی، سٹاپ نہیں ہوگی. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا اور بلکہ کئی دفعہ عرض کیا تھا کہ جنگوں میں سٹاپ کا بٹن نکال لیا گیا. 26 27 28 یہ سال، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ کا 5واں سال شروع ہوا ہے، 6واں اور 7واں سال. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ملحمۃ الکبریٰ کا ذکر ہے، 7 سال کی بڑی جنگ. یہ اسی ملحمۃ الکبریٰ کے 5ویں سال میں ہم کھڑے ہیں. اور ذرا ایسے پیچھے کر کے دیکھیے گا، پچھلے 5 سال سے لڑائیاں شروع ہوئی ہیں، کہیں ادھر کہیں ادھر کہیں ادھر. سرکار نے کہا تھا کہ جو ہے وہ شام اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک بصرہ برباد نہ ہو. تو پہلی جنگ کہاں لگی تھی؟ داعش نے پہلا حملہ کہاں کیا تھا؟ بصرے میں. بصرے کے بعد شام میں، شام سے پھر لبنان میں، لبنان سے پھر فلسطین میں، فلسطین سے پھر ایران میں، ایران سے پھر گلف میں. اور اب لوگوں کو یہ بات میری بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن اگلا ٹارگیٹ ہم ہے. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تب بھی. ماشاءاللہ ہماری آنکھیں کھلی، اب ہم الرٹ ہو گئے ہیں. سر اللہ نے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. اینڈ پہ کوئی آپ پیغام یا کوئی اس میں مزید اگر آپ اپنے ایڈ آپ کرنا کو چاہیں؟ اللہ سے جوڑ کے رکھیں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں، ورنہ کوئی رستہ نہیں ہے. یہ 3 سال یہ ختم نہیں ہوگا سلسلہ، 26 چل رہا اور ہے. ایک اور چیز بتا دوں یہاں پہ، ایک اور چیز بتا دوں، یہ جو اگلے 2 سال ہے نا، اس میں مسلمانوں کو کافی مار پڑے گی. لیکن پھر آخری سال جو اس جنگ کا ہوگا نا، مسلمان اتنی بڑی طاقت کے طور پہ، یعنی مسلمانوں کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ ہمیں تو یہ سارے مارتے ہیں، شیعوں کو بھی وہی مارتا ہے، سنیوں کو بھی وہی مارتا ہے، شافیوں کو بھی وہی مارتا ہے، مالکیوں کو بھی وہی مارتا ہے. یعنی حماس سنی ہے، مارنے والا کون؟ وہی. حزب اللہ شیعہ ہے، مارنے والا کون؟ وہی. سوڈانی جو ہے سنی ہے، ان کو مارنے والا کون؟ وہی. صومالیہ کے جو ہے نا وہ سنی ہے، ان کو مارنے والا بھی وہی. یمن کے حوثی شیعہ ہیں، ان کو مارنے والا بھی وہی. ایران کے شیعہ ہیں، ان کو مارنے والا بھی وہی. مار تو ایک ہی بندہ رہا ہے، ہم آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، صحیح مار نہیں کھا پا رہے. جس دن ہم اکٹھے ہو گئے اس دن یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. بالکل جی جی جی، بس یہی بات ہے، اور تو کچھ بھی نہیں. بس یہی بات. اللہ سے جڑ جائیں، کوئی شک نہیں. سر میں ایک اور بات کروں گا، کچھ ٹک ٹاک کافی دیکھتے ہیں، کچھ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں یا پتہ چلتا ہے کہ جی جعفری صاحب کے کوئی بندے نے فون کیا جی، وہ کہہ رہا جی اتنے پیسے دے دیں، یہ کر دیں. یہ تھوڑا اس کی حقیقت. ہاں یہ مجھے بھی آیا ہے اور یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور میں نے سائبر کرائم میں اس کے اوپر کیس بھی کیا ہوا. وہ کچھ لوگ ہیں جو میرے نام پہ لوگوں سے بہت پیسہ لے رہے ہیں، ورنہ تو پیسہ میں نہیں کبھی لیا، لیکن وہ لے رہے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ میرا صرف ایک نمبر ہے، اس کے علاوہ میرے سارے پرانے نمبر سب بند ہیں. آپ سب بول دیں تاکہ صرف دوستوں کو. ایک نمبر ہے 0302768768 ٹیٹرا 6. اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ کسی کو بھی کال کر کے یا پیسے مانگتا ہے یا کچھ کہتا ہے، وہ میرا نمبر نہیں ہے. بلکہ اس کے خلاف رپورٹ کریں. جی، اس کے چینل کو رپورٹ کریں اور اس کو بند کروائیں. یہ جو ہے نا، یہ میں کسی ایک اور نمبر پہ نہیں ہوں. میرے جو پرانے کلائنٹ ہیں، میرے پچھلے سارے نمبر میں نے بند کر دیے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ لوگ، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. میں اپنا کام پروفیشنلی کرتا ضرور ہوں، لیکن میں یہ ظلم کرنے سے بہت ڈرتا ہوں. تو یہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور ان سے بہت سارے پیسے لیے ہیں، تو میں جو ہے نا اس لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں خود بھی کرنا چاہ رہا تھا، اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا. تو یہ ضروری ہے کہ یہ اس کے اوپر، اور میرا ایک ہی نمبر ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نمبر نہیں ہے. اور کوئی اور بندہ ایسا ہے تو اس کو ڈسکریج کریں، اس کو رپورٹ کریں، بند کریں، اس کو کرائیں اس چینل کو.